بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع بي منهجا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم. اس مجلس ادا کے قبول ہونے کے لیے اور جن مرحومین کے سارے ثواب کے لیے پڑھا گیا ہے ان کے ارواح تک اس مجلس کے ثواب کو پہنچنے کے لیے اس سال کی تمام مجالس عزاداریوں کی قبولیت اور اسی طرح کی نیک اعمال بجا لانے کی توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہمارے نسلوں میں قیامت تک کے توفیقات باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی بحق شہدائے کربلا عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ محمد و آلہ. عاشقان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت تمام عاشقان اہل بیت کی دنیا و آخرت کی کامیابی دلی حاجات اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے مخصوصاً حاضرین مجلس کی دلی تمناؤں کے پورا ہونے کے لیے اور ہماری دعاؤں میں دعا امام کی سلامتی اور امام کا جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ محمد. عزیزان گرامی اس سال محرم اور سفر کے آخری ایام میں اس سلسلے کے ہم لوگ موجود ہیں. کبھی زیادہ سے زیادہ 3 دن سے 4 دن یہ سلسلہ چلے گا. اس کے بعد مجلسیں تو رکنے والی نہیں ہیں مثال ثواب کی شکل میں چلیں گی اور دیگر مناسبتوں کے حوالے سے مجالس کا سلسلہ ذکر اہل بیت کا سلسلہ چلے گا چاہے ہم کریں یا نہ کریں جائیں یا نہ جائیں. یہ ایک سلسلہ ہے جو خدائی انتظام سے چلتا رہے گا. یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن ہم اگر تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ کی خدمت میں کہ جس فرش پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی قدر اپنے سمیت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اس کی عظمت اس کا مقام اس کی ویلیو جتنی ہے اس میں سے 1% بھی نہ ہم جانتے ہیں نہ سمجھتے. اگر 1% بھی اس کی ویلیو اس کی قدر اس کی قیمت اس کا مقام اس کا مرتبہ شرکت کرنے والے حصہ لینے والے منعقد کرنے والے پڑھنے والے ممبر پر آنے والے اگر کوئی خوش قسمت ہے جو کہے کہ میں سمجھ گیا
اگر جان جائے بہت بڑی خوش نصیبی. ہم کچھ دن پہلے ایک میگزین آتا ہے لکھنؤ سے ہر 2-3 مہینہ میں پورے دنیا بھر میں جہاں جہاں پر ان کا ممبرشپ لیے ہوئے ہیں وہاں پر وہ پوسٹ سے بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں حوض علمیہ میں بھی یہ مجلہ میگزین جو ہے لکھنؤ سے آتا ہے جس کا نام اصلاح، مجلہ اصلاح. یہ مشہور ہے، جو تھوڑا بہت پڑھنے والے ہیں اردو اس سے جانتے ہیں. پڑھنا پڑھیں لے کے رکھ لیں، لیکن اس کی کور تو ضرور دیکھے ہوں گے. اصلاح مجلے کا کور. اس سال جو محرم کا کور آیا، یہ میگزین آیا، اس میگزین کے اگر ذہن ساتھ دے رہا ہو صفحہ نمبر 119 میں ایک فہرست، ایک ٹاپک انہوں نے دیا ہے کہ عزاداری غیر شیعہ لوگوں کی نگاہ میں. یہ عنوان دے کر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. دیکھیں جو کام ہم کر رہے ہیں سننا اور بول دینا آسان ہے، اس کو دل میں یقین اور ایمان سے اتارنا مشکل ہے. اہل بیت کے فضائل ہم سنتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس فضیلت کو دل میں اتار کر خون میں بسا لینا، اگر کوئی ایسا بسا لے تو پھر اسم بن جائے گا، اگر ایسا بسا لے تو پھر ابوذر بن جائے گا. اسی لیے کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا کہ گناہ گار نہ بن جا. کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں تو گناہ گار ہو جاؤں گا. کہا کہ اگر تو پرفیکٹ شیعہ کا معنی تو سمجھ جائے تو مطلب تو اپنا نام سلمان کے نام کے ساتھ لکھ رہا ہے. اگر تو اپنے آپ کو سلمان کے برابر کا سمجھتا ہے تو تجھے بولنے کا. مولا پھر میں کیا کہوں؟ کہہ دے تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہمارا محب ہے، عاشق ہے. ہاں دوسرے لوگ بھی عشق کرتے ہیں، تمہارا عشق تھوڑا زیادہ ہے. دوسرے لوگ ہم کو امام نہ مان کر عشق کر رہے ہیں، تم امام مان کر عشق کر رہے ہو. یہ امام نے وہاں پر بتایا. اس میگزین میں لکھا ہوا تھا کہ اہل سنت کے مولانا صاحب لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جس میں جو کتاب میں لکھا ہوا اس میں ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا تھا. اور یہ بات ہے کہ ہمارے ہندی چنتی کے ملتے ہیں، اگر وہ حضرات کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ہے نہیں، پورے پہچان کے ساتھ ڈریس کے یونیفارم کے ساتھ نظر آتے ہیں وہ لوگ. تو بہت بڑی بھیڑ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ شیعوں کی مجلس میں جانا حرام، جلوس میں جانا حرام، تعزیے میں جانا حرام. یہ ہزاروں کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں. عاشور کے دن، عاشورہ کا دن تھا اور یہ تقریر کر رہے تھے. کہتے اسی وقت اس شہر کے ایک مختصر گھروں کی شکل میں، گھروں میں جو شیعہ آبادی تھی وہاں کی، وہ جلوس لے کر باہر نکلے. تو ان کا گزر مسجد کے دروازے سے ہوا. یعنی یہ خطبہ دے رہے ہیں جیسا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. راستے پہ دروازے کی نگاہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. دروازے کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہماری نگاہ ہے اگر کوئی آتا ہے. تو ان کی نگاہ دروازے پر تھی، لوگوں کی نگاہ مولانا پر تھی، ان کے مفتی صاحب پر تھی. جیسے ہی وہ جلوس گزرا وہاں سے، ممبر سے اتر کر جا کے جلوس میں ننگے پیر 1 کلومیٹر تک جلوس کے ساتھ چلے. سب نے کہا کہ یہ کیا آدمی ہے، یہ ابھی کہہ رہا تھا جلوس میں جانا حرام، مجلس میں جانا حرام. خود جیسے ہی جلوس دیکھا دوڑ کر بھاگا. سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ دماغ صحیح ہے اس کا، مولانا کیا ہو رہا ہے. انتظار کریں سارے لوگ، واپس آئے. کہا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا آپ نے خود کہا کہ نہ جاؤ. آپ بغیر چپل کے وہ بھی 1-2 قدم نہیں، 1 کلومیٹر تک جلوس ختم ہونے تک آپ جا کر آئے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب ممبر سے آپ کو کہہ رہے تھے، جلوس گیا تو میری نگاہ جلوس پر پڑی، اتنے ملائکہ جلوس کے ساتھ
جلوس کے ساتھ تھے کہ شہر کی کسی گلی میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا کہ اس جلوس کی قدر ان لوگوں کو معلوم ہے. تو دیکھیں یہ منظر ان کو معلوم. اور ہمارا جو رویہ ہے ان اعتبار سے یہ دیکھیں کچھ حقیقتیں ہیں جو ہم اور آپ آرام سے ان چیزوں کو درک کر سکتے ہیں. ایک دن میں اگر سمجھیں 8 سے 10 جگہ کوئی پروگرام ہو اور ایک بندہ 8 سے 10 جگہ بھی شرکت کرنا چاہے یہ ناممکن ہے. مشکل کا ناممکن تو نہیں کہہ سکتے, سخت ہے. ٹھیک, تو بعض جگہوں پر انسان کا کسی وجہ سے نہ جانا الگ چیز, لیکن کچھ جگہوں پر آدمی بے توجہی کر کے نہیں جاتا. وہاں کیا چیز ہے وہ قدر نہیں معلوم ہے, وہ جو ہے اس کی اہمیت جو ہے نہیں معلوم. یہ در, یہ گھرانہ, یہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں صبح کی مجلس میں چہلم کی, شاید کچھ مومنین تھے جو اس مجلس میں, ہم نے وہاں پر ایک جملہ فوراً ذہن میں آیا تھا, ممبر سے عطا ہوئی تھی, ہم نے کہہ دیا تھا دنیا کے مالدار لوگ, لیڈر لوگ, سیلیبریٹی لوگ, مشہور ہونے والے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پیسہ دیں تاکہ لوگوں کی زبان پر میرا نام آ جائے. اپنا نام لوگوں کی زبان پر لانے کے لیے کچھ دنوں تک لوگوں کی زبان پر ان کا نام لانے کے لیے کروڑوں کے روپے لیڈر خرچ کرتا ہے. ہماری جان قربان حسین کے نام پر لوگ خرچہ کر کے جس کا نام لے رہے ہیں. اور ایک چیز اگر اس میں دیکھیں, لوگ وہاں پر نام لے لیں تو وہ بڑا ہو رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے سیدھا چوڑا کر کے ماشاءاللہ اتنے لوگ میرا نام لینے والے ہیں, لیکن یہاں نام لینے والا نام لے کر فخر کر رہا ہے میں اس قابل ہو گیا کہ یہ نام لے لوں. نام لینے والے تڑپ رہے ہیں کہ ہماری زبان یہ لائق کی ہو گئی کہ میں حسین کا نام لے لوں, علی کا نام لے لوں, اہل بیت کا نام لے لوں. ایک روایت ہے رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کے ساتھ, امام حسین جو ہے اندر آئے. جیسے ہی اندر آئے نبی کی نگاہ امام حسین پر پڑی تو امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر نبی نے فرمایا اقبل, تشریف لائیں, یا زین السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کی خوبصورتی تشریف لائیں, اے زینت آسمان و زمین تشریف لائیں. ابی بن کعب ایک بوڑھا صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو نبی کی شروعات سے صحابت میں تھے, نبی کے ساتھی تھے, صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ, آپ سید الانبیاء والمرسلین, آپ اشرف المرسلین, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ یہ زمین اور آسمان کی زینت ہے. نبی نے کہا معراج تم نہیں گئے ہو, میں جا کر آ گیا. اچھا کیا ہوا نبی, معراج میں کیا ہوا؟ کہا حسین زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے. جنت کے کسی دروازے پر میں نے یہ, ہر دروازے پر میں نے یہ دیکھا کہ دروازے جنت پر ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا چراغ, ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے. ابھی جو گھر بناتے ہیں بندے, ہم لوگ گھر کو سجانے کے لیے کچھ لکھتے ہیں, اللہ جنت سجانے کے لیے حسین کا نام لے کر آیا. نبی دیکھ کر آ گئے, کہا یا زین السماوات, اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت حسین. اب جب وہاں کے موجودات امام حسین کو اتنا جانتے ہیں اور اس قدر امام کا احترام کرتے ہیں اور امام کو اس قدر عظمت سے یاد کرتے ہیں, تو ہم کہاں. روایتوں کے اعتبار سے اہل بیت کی عظمت, اہل بیت کا مقام, اہل بیت کا مرتبہ, لفظوں کو سن کر خوش ہو جانا, بول دینا, سمجھ لینا الگ چیز ہے. اس کی گہرائی, اس کی گہرائی میں جائے انسان
تو جتنا اندر جاتا رہے گا اتنے اس کے لیے پردے ہٹتے جائیں گے، پردے ہٹتے جائیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر کریں، یہ جو فرش پر کبھی کبھی بیٹھنے کا ہم کو موقع مل جاتا ہے، یہ اللہ کا ایک خاص کرم، عنایت اور اللہ کا لطف ہے جو ہم آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں اب نیتیں آدمی کی، جب کوئی آدمی بندہ آتا ہے مجلس میں، باہر نکلتے ہوئے ثواب سب برابر نہیں لے کے جاتے، ثواب آدمی کی نیت پر ملتا ہے۔ ٹھیک، ابھی اصغر اس لیے کہ مجلسوں میں زیادہ آنے والے ہیں، اصغر بلا دیا بول کے کوئی آ جائے تو اللہ بھی کہے گا اصغر سے 100 لوگ، یا جو بلایا ہے تم کوئی بلائے، یا اسی لیے کبھی کبھی حقیر کا دل کہتا ہے، کبھی کبھی ایسی مجلسوں میں ہم ایک مجلس میں شرکت کرنے جن کا ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسی ایک دو مجلسوں میں شرکت کرنے، یہ جو مجلس میں ہمارا شرکت کرنا ہے وہ صرف خدا کی، وہ صرف اہل بیت کے لیے، یہ جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کی قدر۔ ایک روایت آج ہم نے سوچا تھا آپ کی خدمت میں پڑھیں گے، اس کے بعد جو آیت ہم نے پڑھی، اس لیے کہ آخری مجالس ہیں، کچھ چیزیں خود ہمارے لیے اور آپ کے لیے عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں ہم۔ روایت ہے کہ ایک راوی ہیں جن کا نام ہے حذیفہ یمان، حذیفہ ابن یمان، ٹھیک، جن کو حذیفہ یمانی سے یاد کیا جاتا ہے، بہت ہی مخلص صحابی ہیں، اس لیے کہ ایسی روایتیں اماموں نے ان کو بتائی ہیں جو روایتیں شاید دوسرے صحابیوں کو اماموں نے حوالہ تک نہیں دی، ایسی روایتوں کی۔ اور امام روایتوں میں ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے نبیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بندے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عقل کو دیکھ کر بات کریں، کلم الناس علی قدر عقولہم، آدمی کی جتنی سمجھ ہے اس حد تک بات کریں۔ امیر المومنین کا ایک مشہور واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی جیسا سوال 40 لوگوں نے آ کر امام سے پوچھا، امام نے 40 لوگوں کو 40 الگ الگ جواب دیے۔ یہ الگ الگ جواب کیوں دیے؟ آدمی کا عقیدہ، آدمی کی ضرورت، آدمی کی فکر، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر امام جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ ابھی پورے 40 نہ ہمیں یاد ہیں نہ 40 کو بولنے کا ارادہ ہے، موبائل میں ہے، تھوڑا سا تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں، مطلب سرچ کر کے، نہیں ابھی ارادہ نہیں ہے۔ ایک دو صرف آپ کی خدمت میں جو لوگوں نے آ کے سوال پوچھے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ مولا علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے سب کو کہا علم، 40 لوگوں کو بھی یہی جواب دیا کہ علم کیوں الگ تھا سب کا؟ امام نے کہا کہ علم اور مال میں علم بہتر ہے، اس لیے کہ پیسہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم جتنا تم خرچ کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ ایک نے سوال کیا، بولا علم بہتر ہے یا دولت؟ امام نے کہا علم، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، پیسے کی تمہیں حفاظت کرتا ہے۔ علم تمہیں حفاظت میں رکھے گا لیکن پیسے کو تمہیں حفاظت سے رکھنا ہے نہیں۔ بڑے دقت سے جاتے جاتے بسوں میں نیند نہیں آتی، پیسہ لے جاتے ہوئے پوری نیند حرام ہو جاتی۔ یہ 4 کاغذ کے ٹکڑے جو ہے یہ بندے کو سونے نہیں دیتے ہے نہیں، یہ بندہ سوتا نہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں علم۔ ایسے سوالات کیے اہل بیت جو ہے جواب۔ حذیفہ یمان کی خاصیت یہ تھی
کہ اماموں نے ایسی روایتیں ان کو بتائیں جو دوسروں کو ہوا تک نہیں دی. جیسے ایک روایت، جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا اس سے پہلے امام نے بتایا کہ اے حذیفہ میں تمہیں ایک حدیث بتا رہا ہوں، چھوٹے دل والوں کو ایسی حدیثیں تم کبھی نہ سنو، اس لیے کہ اگر وہ سنیں گے تو تمہیں کافر کہہ دیں. اور امام نے فرمایا کچھ ایسے بھی زمانے میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جو ہماری روایتیں پڑھنے والوں کو گالی گلوچ کریں گے، ہماری روایتیں پڑھنے والوں کو قتل کرنے کے لیے کہیں گے، ان کو برا کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقلوں میں وہ حدیث جاننے کی طاقت نہیں ہے. لیکن حذیفہ کو امام نے بتایا تو سمجھے کہ حذیفہ کا وہ کتنا بڑا وسعت تھی، دینے کی ظرفیت کیا تھی. رسول خدا کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام سے جناب حذیفہ کی ملاقات ہوئی. حذیفہ سے امام حسین نے کہا، جب امام بچپن میں تھے، رسول خدا زندہ تھے تو مطلب امام حسین کی عمر 4-5 سال کی. کہا حذیفہ آپ کو معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہ دنیا کے بدترین لوگ کربلا میں یہ کھو کر مجھے قتل کریں. 5 سال 4 سال کی عمر میں حذیفہ کو امام حسین بتا رہے ہیں. اور حذیفہ دنیا کے وحشی بدکردار بدفطرت لوگ ایک ہو کر مجھے کربلا میں شہید کریں. حذیفہ نے فوراً پوچھا کہ آپ کے نانا نے آپ کو بتایا؟ کہا نہیں. اس وقت جو اللہ کی وحی سے کنیکٹ تھے وہ نبی تھے. اور حذیفہ کے فوراً ذہن میں آیا کہ ایک 55 سال بعد کی خبر ایک بچہ دے رہا ہے، ضرور رسول سے سنے ہوں گے. یا مولا کیا آپ نے آپ کے نانا سے سنا؟ فوراً امام نے کہا نہیں. اب کچھ نہیں کہا حذیفہ نے، سیدھے نبی کی خدمت میں چلے گئے. یا نبی اللہ، آپ کا نواز ایسا کہہ رہا ہے کہ کچھ بدکردار بدفطرت لوگ جمع ہو کر کربلا میں ان کو کچھ سالوں بعد شہید کریں گے. رسول خدا نے فرمایا حسین نے بالکل صحیح کہا. کہ یا نبی اللہ آپ نے بتایا؟ کہا نہیں. حذیفہ کہنے لگے یا نبی اللہ آپ نے نہیں بتایا، یہ کیسے؟ تو نبی نے ایک جملہ کہا. دیکھو حذیفہ کے اندر کیا کیپیسٹی تھی. حذیفہ علمہ علمی، حسین کا علم میرا علم، میرا علم حسین کا علمہ علمی و علمی علمہ. میرے پاس جو علم ہے، میرے سینے میں جو کچھ ہے وہ حسین کے سینے میں ہے، جو کچھ حسین کے سینے میں ہے وہ میرے سینے میں ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. نعرہ حیدری، علی بن ابی طالب صلوات. یہ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ النبی آخذ بید الحسین، امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے رسول مدینے کی گلیوں میں باہر آئے تھے اور مدینے کے گلیوں میں لوگوں سے کہتے تھے ھذا الحسین فاعرفوہ، اے مدینے کے لوگوں یہ جو بچہ میرے ہاتھ میں ہے یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، اس کو پہچان، یہ حسین. پھر اس کے بعد کہا انہ فی الجنہ، یہ جو میرا لال ہے یہ جنت میں ہے، جنتی ہے. وَمُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، جو حسین کا عشق دل میں رکھے وہ بھی جنت میں ہے. وَمُحِبِّ مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، حسین کے عاشق سے عشق کرنے والا بھی جنت میں. حسین جنت میں، حسین سے عشق کرنے والا جنت میں، جو حسین سے عشق کر رہا ہے اس سے عشق کرنے والا بھی جنت میں. یعنی امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے صدقے عاشق حسین سے عشق کرنے والا، محب حسین سے محبت کرنے والا بھی جنت. یہ کیوں ہے؟
اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ایسی آپ نے کہا ایسا کارنامہ انجام دیا جو کارنامے کو اگر ہم دقت سے سمجھ جائیں تو پھر انسان جنت کے علاوہ کسی چیز کے لیے عمل انجام نہیں دے گا. جو آیت ہم نے پڑھی، آیت کا ترجمہ، اس کے بعد امام حسین کا ایک قول، 2-3 باتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے عرض کر کے انشاءاللہ مسائل. آیت ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انتم خیر امت، آدم سے لے کر نبی کی امت تک میں نے کئی امتوں کو زمین پر بھیجا، یہ سب امتوں میں سے سب سے زیادہ قیمت رکھنے والی امت تم ہو اور مسلمان. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اب تک مسلمانوں کی زندگی شروع ہونے تک جتنی امتیں آ کر جا چکی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان ساری امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو. وجہ بتائی تمہارے اندر کیا کوالٹی ہے، وہ کیا چیز تمہارے اندر ہے جس کی وجہ سے تم بہتر ہو گئے ہو، وہ کیا چیز ہے. 3 چیزیں اللہ نے بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں. کیا 3 چیزیں؟ پہلا، تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو اور دل میں سچا ایمان رکھتے ہو. اس لیے کہ یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں تو تمہیں خیر امت اللہ نے کہا ہے. یہ 3 چیزیں. اب یہی 3 چیزوں کو آباد کرنے کے لیے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کیا فرق ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام دیکھیں، آج ہمارے یہاں کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ فنڈ کی ضرورت پڑے تو 500 600 1000 اپنی طاقت کے حساب سے پیسہ دے کے جا کے ہم گھروں میں آرام سے سو جائیں. ایک ایسا وقت آ جائے جس وقت پورا گھرانہ لے کر ہم چلے جائیں کہ نہیں، اب جو بھی ہو جائے ہم آرام پانے والے نہیں. امام حسین علیہ السلام نے وہ کیا خرابی دیکھی تھی زمانے میں، جس خرابی کو صحیح کرنے کے لیے اپنے 10 دن کے بچے کو، 3 سال کی بچی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے جوانوں کو، بڑے بڑے نبی کے صحابیوں کو لے کر امام حسین نکل گئے مدینے سے. کون آدمی جو اپنا وطن چھوڑ کر جائے، اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے. امام آخر کیا دیکھ لیا تھا امام نے؟ جب امام مدینے سے نکل رہے تھے، لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا آخر وہ کیا قیامت آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ایسے جا رہے ہیں مدینے سے؟ تو امام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اچھائیوں کی طرف بلایا نہیں جا رہا ہے، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا. بلکہ حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، اچھائی کو برائی سمجھ لیا گیا ہے، برائی کو اچھائی سمجھ لی گئی ہے. جب تک میں اس کو نہ سدھاروں، چاہے میرا اصغر شہید ہو جائے، میرا اکبر شہید ہو جائے، میں ان سب چیزوں کو صحیح کر کے رہوں گا. یعنی امام حسین نے کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت، میرے نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے، الامر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کرنا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکنا، اور لوگوں کو نبی کے راستے سے جو ہٹ گئے ہیں واپس نبی کے راستے میں لا کر کھڑا کر دینا. یہ میرا مقصد ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کی ہدایت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. امام حسین نے کیا کہا؟ میں کربلا جا رہا ہوں نیکی کی ہدایت دینے کے لیے اور برائی سے روکنے. اب 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کا سلسلہ ختم ہو جائے اور اس آیت کو ہم اپنے اندر نہ اتاریں. ایک جملہ حقیر کے لیے اور آپ کے لیے، ہم نہیں کہیں گے کہ آپ امام حسین سے وعدہ کر کے جائیں، امام حسین سے قسم کر دیں،
یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. ہر بچہ ہر جوان جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے ہم کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں کہیں گے مولا حسین اس سال آپ کے قربانی کے صدقے میں وہ کام چھوڑ رہا ہوں. ایک کام جو اچھا ہمیں کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں, کہیں مولا حسین آپ کی قربانی کے صدقے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں, یہ کام آپ انجام دیں, ہم انجام دیں, اس کے بعد ہماری زندگی کی برکتیں ہی دیکھ پا. سبحان اللہ, بے شک صاحب, اس کی برکتوں کا آدمی حساب بھی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک بندہ ہم جیسا امام حسین کا عاشق دکان میں گھر میں پانی پینے کے لیے گلاس خریدنے کے لیے گیا. گلاس خرید کے ہاتھ میں تھیلی لے کے جو ہے گھر جا رہا تھا. مجلس شروع ہو گئی تھی, تو اس نے دیکھا کہ اگر جا کے گھر جا کر گلاس رکھ کے واپس آؤں گا تو مجلس ختم نہیں ہوگا, کہیں نہ ہو جائے. تو یہ سوچ کے دروازے کے پیچھے جو تھیلی تھی ہاتھ میں, وہ تھیلی رکھ کے آ کے بیٹھ گیا رضا خان مجلس. اب جو کمیٹی والے تھے انہوں نے ادھر ادھر سامان جو اٹھا رہے تھے دروازے کے پیچھے دیکھا تھیلی ہے, کھول کے دیکھا گلاس ہے. تو کمیٹی والے نے سوچا کہ شاید کوئی بندہ بغیر نام بتائے کہ بندہ خدا, کوئی بندہ خدا گلاس رضا خان کو شاید دینے چاہتا ہے, بغیر نام بتا کے رکھ کے چلا گیا. پلاسٹک کھول کے انہوں نے ٹیبل پہ جہاں لوگ پانی پی رہے تھے رکھ دیے وہاں, پانی پی لیا. مجلس ختم ہو گئی. مجلس ختم ہو کے باہر نکلے, یہ دروازے کے پیچھے جا کے دیکھتے تھیلی نہیں ہے. اب وہ ڈھونڈتے تھے بندہ آگے پیچھے. کمیٹی والوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا کہ تھیلی رکھا تھا میں ادھر. اچھا آپ کی تھی وہ؟ ہاں, وہ ہم نے کھول کے اس کو کیا کر دیا, استعمال کر دیا. انہوں نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ دے کر چلے جاؤ. اگر استعمال کر لیا تو کر لیے ہیں, اسی کو دے دیں, میں لے کے چلے جاؤں. اس لیے کہ ایک ہی قسم کے ایک ہی طرح کے گلاس تھے, 4-5 خریدے تھے اس نے. وہ 4-5 گلاس لے کر گھر چلا گیا. 2-3 سال میں شہر کا سب سے مالدار آدمی بن گیا. جب اس سے پوچھا گیا کیا ہو گیا تمہاری زندگی میں انقلاب, کہا کہ وہ گلاس گھر جب سے آئے ہیں, جب سے وہ گلاس میرے گھر آئے ہیں, برکت ہی برکت. یہ حسین ہے. حسین کے عزادار کے لب اگر گلاس کو چھوئے تو اتنا حسین نواز دیتے ہیں. اگر ہم ایک جملے کو حسین کے دل میں اتار لیں تو پھر انسان کی زندگی وہ ایسی زندگی ہو جائے گی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ کام دیکھیں, محرم اور سفر ایسے چیزیں گزر جائیں. یہ شعر ہم نے سنا ہے آپ نے ہم سے کہ ایک محرم اور اگلے محرم دیکھتے دیکھتے ایسے لگے گا کہ پھر اگلی چاند رات آ جائے. اگر حیات باقی رہے تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا جلدی یہ ٹائم گزر گیا. ابھی ہم انتظار کر رہے تھے محرم کا چاند ہوگا, ایسے لگ رہا ہے عرفان بھائی کے ساتھ جو ہے ہم مہاراشٹر نکلے تھے. ابھی نکلے تھے, محرم, سفر, ربیع الاول ختم. جنہوں نے لے لیا حسین سے انہوں نے لے لیا, جو رہ گئے وہ رہ گئے. یہ فارسی کا شعر ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ حسین سب کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے ہیں, یہاں اگر کسی نے نہیں لیا ہے وہ اس کی بدقسمتی, اس کی بدقسمتی. کہتے اگر ابھی جیسے آنگن ہے, گھر کا آنگن, دروازہ بند ہو, گھر کی خواتین لوگ گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, کوئی فقیر آ کر دروازہ کٹکھٹائے, دروازہ اگر کٹکھٹائے تو گھر والے جو بھی اس کو دینا ہے جا کر اٹھا کر دینے تک 2-3 منٹ ٹائم لگتا ہے. اگر اس کو کچھ گھر والوں سے لینا ہے تو 2-3 منٹ صبر کرنا پڑے گا. اگر وہ 2-3 منٹ کا صبر نہ کر کے چلا جائے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بہت سارے ٹائم ایسا ہوا, ہم گئے ہیں لے کر دیکھا وہ نہیں ہے, اور وہ جو نہیں ہے وہ ہماری غلطی ہے, اس کی غلطی ہے.
اس کی غلطی ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے گرگدا کاہی بود تقصیر صاحب خانے چیز. اگر فقیر میں صبر نہیں ہے تو گھر والے کی کیا غلطی ہے؟ یہاں اگر ہمارے اندر حسین سے لینے کا محبت نہیں ہے تو حسین ابن علی تو ہمیشہ عطا کرنے کی ہمیشہ حسین عطا. انسان سوچ نہیں سکتا. تو انشاءاللہ یہ محرم، یہ سفر، یہ مجلسوں سے ہم کچھ نہ کچھ امام حسین علیہ السلام کا ایک پیغام، ایک عمل، اس لیے کہ میرے مولا نے جان دی ہے برائیوں سے روکنے کی. میرے مولا نے جان دی ہے. ایک شاعر کہتا ہے یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی. اگر آج تک مسجدیں ہیں، اذانیں سن رہے ہیں ہم، تو یہ اذانیں ایسے ہی نہیں آ گئی. یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیغمبر نے. اکبر کا سینہ چھلا ہے تو اللہ اکبر کی اذان آ رہی ہے. اصغر کا گلا قربان ہوا ہے تو لوگوں کے گھروں میں محبتیں دین پہنچا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے. اب حسین علیہ السلام اتنی قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ کام کریں اور ہم صرف مجلسوں میں آئیں اور اس حوالے سے غور نہ کریں، تو انشاءاللہ مولا حسین ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ان مجلسوں سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک نیا کام، ایک واجب کام جو ہم سے چھوٹ رہا ہے اس کو انجام دینے کی ہم تلاش کریں. ایک چیز اگر ہم شروع کر دیں گے تو پیچھے جو اس کی جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ خود بخود آ جائیں گی. وہ خود بخود آ جائیں گے. حسین ابن علی، یہ جو ایام ہیں، یہ ایام 8 ربیع الاول کے بعد ہم لوگ عزاداری کا سلسلہ ایک حد تک ختم کر دیتے ہیں، لیکن اہل بیت حرم کی عزاداری ختم نہیں ہوئی. جب بھی کوئی آدمی آگے خبر دیتا امام کو، چوتھے امام کو، مولا مختار نے ایک ظالم کو قتل کر دیا، تو امام کہتے خدا اس کو واصل جہنم کرے. مجھے یہ بتاؤ ہرملا مرا یا نہیں مرا؟ جب بھی آ کے سوال کرتے مولا سے کہتے کہ مولا سنان کو مار دیا مختار نے. امام کہتے کہ سنان کو خدا واصل جہنم کرے، خولی کو خدا واصل جہنم کرے. یہ بتاؤ مختار کے ہاتھوں ہرملا لگا یا نہیں لگا؟ کیا کر دیا تھا اس ظالم ہرملا نے؟ امام سجاد علیہ السلام جب تک ہرملا کے مرنے کی خبر آپ نے نہیں سنی، چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی میرے مولا کے. میرے مولا مسکراتے نہیں تھے. پہلی مرتبہ امام سجاد کربلا کے بعد اس وقت چہرے پر مسکراہٹ لائے جب امام کو یہ خبر ہوئی کہ ہرملا واصل جہنم ہو گیا. آخر کیا کام کیا تھا اس ملعون نے؟ جب مختار نے پکڑا تھا ہرملا کو تو ہرملا نے کہا کہ مختار میرے پاس 3 تیر تھے، میں ان 3 تیروں کو میں نے کربلا میں چلایا اور تینوں تیر ہدف پر گئے جہاں میں چاہ رہا تھا. کہا بتاؤ تم نے کہاں پر وہ تیر چلائے؟ کہا پہلا تیر جو میں نے چلایا وہ مشق سکینہ پر جا کر لگا. یہ بڑا دردناک کربلا کا مرحلہ ہے. اگر ہم اپنے گھروں سے باہر جائیں، بچی سے کہہ کر جائیں بیٹا میں تمہارے لیے چاکلیٹ لے کے آؤں گا، تمہارے لیے بسکٹ لے کر آؤں گا، واپس جا کر باپ کا انتقال ہو جائے تو بچی کے دل پہ کیا گزرے؟ اگر بچی جانتی ہو، سمجھدار ہو، تو بچی یہی کہے گی کہ مجھے بسکٹ نہیں چاہیے، مجھے چاکلیٹ نہیں چاہیے. مجھے جب خالی علم آیا تو سکینہ نے ایک ہی جملہ کہا بابا مجھے پیاس منظور ہے، میرا چاچا باز میرے پاس آ جائے. بابا مجھے چچا چاہے. دوسرا تیر تم نے کب چلایا؟ دوسرا تیر اس وقت چلایا
جب حسین کے ہاتھوں پر اصغر لے کر حسین مقتل میں پانی مانگ رہے تھے، حرملہ نے کہا کہ عمر سعد نے مجھ سے کہا کہ حرملہ کیا تجھے اصغر کے گلے کی سفیدی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، حرملہ یہاں پر تیر چلاتے چلاتے 2-3 مرتبہ اس نے اپنے تیر کو پیچھے کیا۔ جب عمر سعد نے کہا کہ حرملہ تو بڑا ماہر ہے تیر چلانے میں، کیوں اپنے تیر کو پیچھے کرتا ہے؟ تو حرملہ نے کہا کہ اے عمر سعد، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ جب بھی میں تیر کا نشانہ لگاتا ہوں ایک بیوی آ کر کہتے ہیں حرملہ میرا بچہ بڑا، اس بیوی کی اتنی دردناک فریاد ہوتی ہے کہ میرا ہاتھ پیچھے آ جاتا ہے۔ کہا میں دوسرا تیر علی اصغر کے گردن پر چلایا، گردن پر چلایا۔ کہا تیسرا تیر تو نے کب چلایا حرملہ؟ کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا، سنیں گے زیارت ناہیہ میں امام زین الامام زمانہ کا ایک جملہ ہے کہ 11 محرم کو کربلا کے آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم ممبروں سے سنتے ہیں مصائب، کیا کربلا میں اتنا ہی ہوا تھا؟ کہا کہ جو سچا مصائب ہے جو تم سنتے ہو وہ 5% ہے، کربلا میں بہت کچھ ہوا۔ جو مصائب ہم تک نہیں پہنچا ہے وہ جو تم ہم تک پہنچا اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جو راویوں نے دیکھا وہ ہم کو بتایا۔ ابھی ہم کربلا گئے، زائرین آئے ہیں، کیا کربلا کا پورا واقعہ بتا دیں گے آنے والے؟ نہیں، جو چیزیں ان کی آنکھوں کو نظر آ گئی، کربلا کے 40 کی کیا حالت تھی بتائے تو ظاہر نہیں بتا سکتا۔ جو چیزیں اس نے دیکھی وہ بتائے گا۔ راویوں نے جو دیکھا سب کچھ کربلا میں یہی ہوا نہیں۔ کربلا خیموں کے اندر کیا ہوا یہ نہیں مانو۔ ایک شاید ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے یہ، کہا کہ جب مولا حسین علیہ السلام وہ آخری مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے، زمین پر آنے کے بعد اتنا زخموں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ مولا نے اپنے تلوار کی مٹھی پر اپنا سر رکھ کر امام کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے تو ہمارے ساتھ معلوم نے کہا کہ جاؤ سامان حسین کا گلا کاٹ کے آ جاؤ، حسین کو گردن کاٹ دو، جدا کر لو سر۔ تو کسی کے اندر سامنے آنے کی ہمت نہیں۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں حسین زندہ نہ ہو، ہم قریب جائیں تو حسین اٹھ جائے، اس لیے کہ کربلا میں اگر کسی نے ایک حد تک کھل کر جنگ کی تو صرف امام حسین۔ ایک مولا حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے 2000 سپاہیوں کو واصل جاننا کیا، 2000 سپاہیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، دل زخموں سے چور، بدن زخموں سے چور، ایسی حالت میں 2000 کے قریب سپاہیان یزید کو واصل جاننا کیا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، دیکھ چکے تھے حسین کی جنگ۔ جیسے ہی یہ کہا کہ کوئی فوجی جانے کے لیے تیار نہیں تو عمر سعد نے کہا کہ خیموں کی طرف حملہ کرو۔ جیسے ہی خیموں کا نام سنا میرے مولا نے سر اپنا مٹھی سے اوپر اٹھا کے کہا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ حسین کے زندے میں کوئی زینب کی چادر پہ ہاتھ نہ لگائے، کوئی سکینہ کے چہرے پر تماچے نہ لگائے۔ کہتے جب مولا نے سر اٹھایا تو ایک ظالم نے پیشانی پر تیر لگایا، امام کی پیشانی پر تیر لگا، تیر سے زخم خون چہرے پر آیا تو میرے مولا نے اپنے دامن سے خون پوچھنے کے لیے دامن کو اوپر اٹھا کے، امام خون پوچھ رہے تھے، حرملہ کہتا ہے حسین کا سینہ مجھے کر رہا ہے۔